ایک ایسا پاکستان جو صرف دفاع کی بات نہیں کرتا بلکہ امن کی بھی بات کرتا ہے، جو صرف اپنی سرحدوں کی فکر نہیں کرتا بلکہ عالمی استحکام میں بھی کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہ تبدیلی پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ عالمی سیاست میں اس میں عزت صرف طاقت سے نہیں بلکہ کردار سے بھی حاصل کی جاتی ہے، اور اس کا کریڈٹ دینا ہے تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے، جن کی دن رات کی کوششوں اور کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے پاکستان کا نام پوری دنیا کی اس وقت زبان پر ہے۔ اگر ہم اس پورے واقعے کا خلاصہ کریں تو ایک بات واضح نظر آتی ہے، پاکستان دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اختلافات کو مذاکرات سے حل کیا جا سکتا ہے۔ جنگیں معیشت تباہ کر دیتی ہیں، جنگیں نسلیں برباد کر دیتی ہیں، جنگیں نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں، کہ مذاکرات جو ہیں وہ امید پیدا کرتی ہے، معیشت کو برقرار رکھتی ہے، اعتماد پیدا کرتی ہے۔ آج 18 جون 2026 کا دن پاکستان کی سفارتی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سفارتی عمل مستقبل میں مزید کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان کا نام ان ممالک میں شامل ہوگا جنہوں نے دنیا کو تباہی سے بچایا اور تصادم کی بجائے مذاکرات کا راستہ دکھایا۔ پاکستان نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ امن، مفاہمت اور سفارتکاری سے صحیح ترقی کا راستہ نکلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا جنون کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف بھٹی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے تاریخی واقعے کی جس نے پوری دنیا کی توجہ پاکستان کی جانب کر دی ہے۔ کیا واقعی پاکستان نے دنیا کو ایک ممکنہ تباہ کن جنگ سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے؟ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت یا اسلام آباد MOU پاکستان کی سفارتی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ بن سکتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال جو آپ بتائیں گے، جس کا جواب آپ بتائیں گے، کہ کیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت نے پاکستان کو عالمی سفارتکاری کے ایک نئے مقام پر پہنچا دیا ہے؟ آج ہم ان تمام سوالات کا تفصیلی جائزہ لیں گے، لہٰذا میں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، چینل کو سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن آپ نے لازمی دبا دینا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کس طرح عالمی سطح پر اپنا وقار بلند کر رہا ہے۔ دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی، سب جانتے ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکہ اور ایران کے تعلقات کشیدگی، پابندیاں، دھمکیوں اور تنازعات سے بھرپور رہے ہیں۔ کبھی جوہری پروگرام پر اختلافات رہے، کبھی اقتصادی پابندیاں رہیں، کبھی خلیج میں فوجی تناؤ رہا، کبھی براہ راست جنگ کے خدشات بھی رہے، اور پچھلے مہینے ایسے معاملات بھی چلتے رہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں، جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بھی بہت بڑھ گئیں، حالات معیشت کے بہت خراب ہو گئے، جس پر بین الاقوامی ماہرین بار بار خبردار کرتے رہے کہ اگر یہ کشیدگی کسی بھی بڑے تصادم میں بدل گئی تو اس کے اثرات صرف مشرقی وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی، یعنی پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوگی۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی تھیں، عالمی معیشت ہل سکتی تھی اور خطہ ایک نئی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا تھا۔ لیکن ایسے ماحول میں پاکستان نے ایک مختلف، بالکل الگ سے ایک راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ جنگ کا نہیں تھا بلکہ مذاکرات کا تھا۔ اس میں تصادم نہیں تھا بلکہ مفاہمت تھی، اس میں کوئی دباؤ نہیں تھا بلکہ اعتماد سازی تھی، اور یہ پاکستان کا ابھرتا ہوا سفارتی کردار ہے۔ پاکستان کو ماضی میں اکثر ایک جغرافیائی اہمیت رکھنے والے ملک کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن اب صورتحال بالکل بدل کے رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستان اب صرف ایک ایٹمی طاقت نہیں رہا، صرف ایک بڑی فوج کی قوت نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا ملک بن کر سامنے آ چکا ہے جو مختلف عالمی طاقتوں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی ہیں، پاکستان کے تعلقات ہر اس ملک کے ساتھ ہے جو امن چاہتا ہے، جو سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ پاکستان اب مسلم دنیا میں بھی اثر رکھتا ہے، اور چین، خلیجی ممالک اور مغربی دنیا کے ساتھ بھی رابطے برقرار ہیں۔ یہی متوازن پالیسی پاکستان کی سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آئی ہے۔ اگر دو بڑے مخالف ملک بات چیت پر آمادہ ہو جائیں، ایک سفارتی کامیابی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو مستقبل کے تنازعات کو روکنے کے لیے بنیاد بنتا ہے۔ MOU کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ اس نے مذاکرات کے دروازے کھولنے کا جو راستہ ہے نا وہ دونوں کو فراہم کیا۔ اس معاہدے نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مسائل کا حل جنگ میں نہیں بلکہ مذاکرات میں ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جسے پاکستان مسلسل دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا ہے۔ اور اب اگر میں یہ کہوں یا میں یہ بات کروں کہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے لگا ہوں جس کا نام ان تمام پیش رفت میں نمایاں طور پر لیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے، ٹرمپ تک نام لے رہے ہیں ان کا، ہم سب نام لے رہے ہیں، وہ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔
پاکستانی عوام فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو ایک مضبوط عسکری رہنما کے طور پر جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا جانتی ہے اب تو۔ لیکن حالیہ برسوں میں ان کا ایک اور پہلو بھی سب کے سامنے آیا، اور وہ ہے قومی سلامتی اور سفارتی استحکام کے درمیان توازن پیدا کرنا۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے نہ صرف ایک دفاعی صلاحیت کو مضبوط کیا بلکہ عالمی سطح پر بھی اعتماد میں جو ہے وہ اعتماد حاصل ہوا۔ ایک مضبوط ریاست ہی مؤثر سفارتکاری کر سکتی ہے، اور ایک مستحکم دفاعی امن کے لیے مؤثر ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اور اب تو دنیا مان رہی ہے کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی جو موجودہ عالمی حیثیت ہے، اس حیثیت میں عسکری اور سفارتی اداروں کی ہم آہنگی کا بڑا کردار ہے۔ سوال ہے کہ دنیا پاکستان کی بات کیوں سن رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو سب سے زیادہ تکلیف ہے نا ہمیں اس معاملے میں، تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ انڈیا بھی سن رہے ہیں، مودی بھی سن رہے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس تنازع میں پاکستان کا متوازن موقف رہا۔ دوسری وجہ ہے کہ علاقائی استحکام میں پاکستان کی دلچسپی برقرار رہی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اعتماد سازی کی صلاحیت، اور چوتھی وجہ ہے کہ پاکستان کا یہ موقف رہا کہ جنگ کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے، صرف مذاکرات اس کا حل ہے۔ جب دنیا میں تنازعات بڑھ رہے ہوں اور ایسے ممالک کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس دوران اس حالات میں جو مذاکرات کے دروازے کھلے رکھیں۔ پاکستان کی عالمی تشخص تبدیل ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج دنیا میں پاکستان کے بارے میں ایک نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے، ایک ایسا پاکستان جو صرف دفاع کی بات نہیں کرتا بلکہ امن کی بھی بات کرتا ہے، جو صرف اپنی سرحدوں کی فکر نہیں کرتا بلکہ عالمی استحکام میں بھی کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہ تبدیلی پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ عالمی سیاست میں انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اس میں عزت صرف طاقت سے نہیں بلکہ کردار سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اور اس کا اگر میں کہوں کریڈٹ دینا ہے تو کس کو دینا ہے، تو ہماری سول گورنمنٹ سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو جاتا ہے، جن کی دن رات کی کوششوں اور کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے پاکستان کا نام پوری دنیا کی اس وقت زبان پر ہے۔ اگر ہم اس پورے واقعے کا خلاصہ کریں تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ پاکستان دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اختلافات کو مذاکرات سے حل کیا جا سکتا ہے۔ جنگیں معیشت تباہ کر دیتی ہیں، جنگیں نسلیں برباد کر دیتی ہیں، جنگیں نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں، جبکہ مذاکرات جو ہیں وہ امید پیدا کرتی ہے، معیشت کو برقرار رکھتی ہے، اعتماد پیدا کرتی ہے اور استحکام پیدا کرتے ہیں۔ آج 18 جون 2026 کا دن پاکستان کی سفارتی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سفارتی عمل مستقبل میں مزید کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان کا نام ان ممالک میں شامل ہوگا جنہوں نے دنیا کو تباہی سے بچایا۔ ہم جو فلموں میں دیکھتے ہیں نا، امریکن کے لیے امریکہ نے، یو ایس اے نے دنیا کو تباہی سے بچایا، وہ پاکستان کام کرے گا اور تصادم کی بجائے مذاکرات کا راستہ دکھایا۔ پاکستان نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ امن، مفاہمت اور سفارتکاری سے صحیح ترقی کا راستہ نکلتا ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ جی پاکستان واقعی عالمی امن کے ایک اہم سفیر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ کیا یہ MOU خطے میں ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا؟ یہ آپ نے اپنی رائے کمنٹس میں ہمیں لازمی بتانی ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں تو ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عوام کہاں پر آ کر کیا سوچ رہی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج پاکستان کا نام پوری دنیا میں اتنے عزت اور احترام سے لیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کہیں پر بھی جا کے کہتے ہیں کہ میں گرین پاسپورٹ ہوں تو آپ کو سر آنکھوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ کو جہاں بھی ہونا چاہیے، جہاں بھی رہنا چاہیے، آپ کو دعا کرنی چاہیے ہمارے سپہ سالار کے لیے، آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ یہ وہ کوششیں ہیں، یہ وہ سفارتی کوششیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج دنیا پاکستان پر اعتماد کر رہی ہے۔ آج اس چیز کا آغاز ہوا ہے، آج یہ دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اگلا شہر بھی انشاءاللہ پاکستان ہی آباد کرے گا کہ دنیا ایک وقت میں اپنے بچوں کو کہے گی، یہ بات سنہرے حروف میں تاریخ میں لکھی جائے گی کہ ایک شخص آیا تھا کہ جس شخص نے اپنے ملک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں امن قائم اور امن کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور وہ نام لیا جائے گا سعید عاصم منیر کا۔ اس میں بڑا کلیئر ہے کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا وہ نام لیا جائے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے گا، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نئے بلاگ کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔